یہ جو ہمارے سول ایویشن کے منسٹر ہیں غلام سرور خان صاحب، انہوں نے جو بیان دیا ہے ہمارے پائلٹس کے حوالے سے کہ ڈوبیس کوالیفیکیشن کے حامل ہیں 40% ہمارے پائلٹس بھی آئی ہیں، میرا خیال ہے اس آدمی نے ایک قومی جرم کیا. یہ میں سخت زبان استعمال کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے، لیکن آپ ذرا اس آدمی کی عقل کا اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی جیسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم الٹے سیدھے بیانات سنتے رہتے ہیں، ہر قسم کا مسخرہ پن ہوتا ہے. کوئی آدمی بوٹ لے کے آ جاتا ہے اسٹوڈیوز میں، کوئی صاحب کہتے ہیں، وہ گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کلبھوشن کو کیوں فرار کروایا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. وہ ایک ہماری خاتون وزیر ہے، وہ ہر روز کوئی دلچسپ پھلجھڑی چھوڑتی ہے. وہ کہتی ہیں جو موسم ہم پہ مہربان ہوتا ہے یہ ہمارے وزیر اعظم کے بابرکت اور سعد وجود کا نتیجہ، یعنی یہ چلتا رہتا ہے. تو ہم بھی اس سے نظر انداز کرتے ہیں کہ بھئی یہ سیاست ہو رہی ہے، جو بھی ہے چلے. لیکن اس آدمی نے جو بات کہی ہے، یہ ہمارے منسٹر صاحب نے، یہ قابل شرم، یہ مجھے تو اندازہ نہیں ہے، میں ایسے الفاظ بولتا نہیں ہوں گفتگو میں، مجھے افسوس ہو رہا ہے. یہ آدمی قومی مجرم ہے، میں دہرا رہا ہوں پھر یہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا یہ بالکل مزاج نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ یہ غدار ہے اور اس کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کر دیا جائے، اور اسے ایسا نہیں ہے. لیکن یہ میں جھنجھلایا ہوا ہوں کیونکہ اس آدمی نے یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، اس نے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کیا ہے، اور ہماری ایویشن انڈسٹری کو اس نے جو نقصان پہنچایا ہے، ہمیں شاید ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اب آپ ذرا اس کا جائزہ لیجئے کہ یہ ہوا کیا بات تھی. یہ غیر ذمہ داری، یہ کوئی سلپ آف ٹنگ تو نہیں تھا کہ اس نے اسامہ بن لادن شہید کہہ دیا تو ہم کہا ہو جی یہ تو سلپ آف ٹنگ، ایسی بات تو نہیں ہے. یہ تو ایک سوچی سمجھی انہوں نے بات کی ہے، جب باقاعدہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر ایک طیارہ حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ تحقیقات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس کی وجوہ بتا رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کی بذات خود کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. آپ نے تو ایسے بس کہہ دیا کہ یہ بڑے جی یہ بھی ایشو چل رہا ہے، ہمارے تو لائسنس ہی جعلی ہوتے ہیں، ہم تو فراڈ ہیں، ہم تو ایز اے نیشن ہی فراڈ ہیں، ہمارے پورے ہوا بحث جتنے ہیں یہ پائلٹس یہ سب ایسے ہی پتہ نہیں ان کی ڈگریاں کہاں سے آئی. آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس کی طرف آتے ہیں، ہمارے پائلٹس گراؤنڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیلات بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اصل مسئلہ کیا تھا، ان کو وہاں پر گفتگو اصل میں کرنا کیا تھی. گفتگو یہ کرنا تھی کہ پی آئی اے کا ایک حادثہ ہوا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں ہم آپ سے پوچھتے کہ مجرم کوئی ایک آدمی ہمیں بتائیں، ایسا تو کچھ نہیں. یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں یہ تو اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ان عوامل کو مد نظر رکھیں جن کے کمبینیشن سے ایسے حادثات ہو سکتے ہیں یا ممکن ہوتے ہیں، ان پر قابو پانا مقصود ہوتا ہے. تو آپ کو کیونکہ ماضی میں آپ ایسی باتیں کرتے رہے ہوئے ہیں، آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ منسٹر پہ بات نہ آ جائے، یعنی یا پھر یہ باقی جو آپ کی سیکرٹ کاوز ہیں سول ایویشن اتھارٹی میں ان پہ بات نہ آ جائے، یا پی آئی اے پر، وہ بھی وہی لوگ ہیں. تو اس سب سے بچنے کے لیے آپ نے جو رستہ اختیار کیا تو وہ تو ایک یعنی گھناؤنی سازش نظر آتی ہے. میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بات بہت عجیب انہوں نے کر دی ہے. اچھا پہلے آپ جائزہ لے لیجئے کہ وہاں پر یہ صاحب کون ہے. چلے پہلے یہ دیکھیے، یہ وہی جو پولیٹیکل ایک کلاس ہے جو جو اتنی ہماری پارٹیز ہیں ان سب میں رہ چکے ہیں. مشرف صاحب کے بھی وزیر رہ چکے ہیں، اور یہ اس وقت دوبارہ وزیر ہیں. پہلے پیٹرولیم کے تھے، اب یہ اس وقت ایویشن کے وزیر ہیں. اچھا ان کا اپنا ذرا ماضی دیکھ لیجئے. یہ خود جعلی ڈگری کے کیس میں ملوث ہیں، ملوث نہیں ہیں، ایچ ای سی ڈکلیئر کر چکا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے بی اے کی. اور ڈگری نہیں جعلی، ان کا ڈپلوما بھی جعلی ہے جو انجینئرنگ میں انہوں نے لیا ہوا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. کچھ یہ ان کا اپنا شخصیت یہ ہے، کردار یہ ہے. انہوں نے اٹھ کر ایک الزام لگا دیا کہ ہمارے پائلٹس جو ہیں، جیسے کہ اب آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ سب جعلی لائسنس سے ملا ہوا ہے. کیا انہیں یہ اندازہ بھی ہے کہ لائسنس کس طرح ملتا ہے، لائسنس لینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ لائسنس ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہے ٹیسٹ کے لیے پیش ہوئے یا نہ ہوئے، آپ کو گاڑی کا لائسنس کسی نے دے دیا، آپ نے گاڑی چلائی یا نہ چلائی، آپ اسے رینیو کرا لیں، ایسا نہیں ہوتا.
یہ جہاز کا لائسنس جو ہے یہ تو 150 گھنٹے پورے ہوں گے تو کمرشل پائلٹ ورلڈ کے 190 ہمارے کیس میں ہوں گے تو آپ کو لائسنس ملتا ہے. وہ جہاز جب اڑتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ کو جعلی خانے بھر دیں گے, وہ تو 4 ایجنسیز کو پتہ لگتا ہے, کوئی ایئر وے ڈٹرمن ہوتا ہے, وہ پھر 4 جگہ اس کا ریکارڈ آتا ہے. تو یہ آپ نے ایسے ہی ایک بات کہہ دی. یہ جو ایشو ہے یہ ہے تو صحیح, اور یہ پی آئی اے کا نہیں ہے فقط, یہ ایئر انڈیا, ایئر فرانس, یہ اتحاد, قطر, ایمریٹس, یہ سب کو درپیش ہے. اور کچھ عرصے بعد یہ کارروائی ہوتی رہتی ہے. ایاٹا بھی اس بارے میں کچھ کہتا رہتا ہے, یعنی اپنی سیکیورٹی کو, اس پروسیس کو سخت کرنے کا وہ کہتا رہتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو مسلسل چلتا ہے. یہ کوئی ہمارے یہاں پر اس طرح ابھر کر یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہیے کہ تم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا, کچھ سخن تو زباں کے تھے ہی نہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ کو, جو ایک طریقہ ہے کہ ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلی حکومتوں نے کر دیا, تو آپ نے اس میں بھی یہ کہہ دیا یہ سوچے بغیر کہ جو اتھارٹیز ہیں انہیں ریٹائرڈ ایئر مارشلز چلاتے ہیں سول ایویشن کو, اور مسلسل چلاتے چلے آ رہے ہیں, لہٰذا یہ کسی سیاسی حکومت پر آپ الزام نہیں دھر سکیں گے. تو جو آپ کا بنیادی مقصد تھا وہ بھی پورا نہیں ہوگا, اور ہماری دنیا میں جو بدنامی ہوئی سو ہوئی. اب اس سے ایاٹا کے, وہ میں سن رہا تھا جو ریجن کے ہمارے ہیڈ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انتہائی پریشان ہیں, کوئی تشویشناک صورتحال ہے, اور ہم اس پر غور کریں گے. تو وہ غور کر کے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو اندیشے ہیں اب, اور یہ اندیشے یہ انفاؤنڈڈ نہیں ہیں, یہ آپ دیکھیں گے کہ عن قریب پاکستان پر یہ افتاد ٹوٹے گی صرف ایک آدمی کی یہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے ہمیں لینڈنگ رائٹس پہ دشواری آئے, ہمارے پائلٹس پہلے ہی گراؤنڈ کیے جا رہے ہیں, قطر نے تو کر دیے ہیں, انجینئرس کو کیا ہے, ہم نے خود گراؤنڈ کر دیے ہیں بہت سے پائلٹس بغیر کسی تحقیقات کے. اچھا, اسی طرح اب آپ کی لائسنسنگ اتھارٹی کو کوئی مانے گا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس طرح ہم او لیول اے لیول کا امتحان دیتے ہیں, تو کیا اب یہ لائسنسنگ جو ہے ایاٹا اپنے کنٹرول میں لے لے گی, یا کسی اور ایئر لائن کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ پاکستان کا یہ معاملہ جو ہے اب آپ دیکھا کریں گے؟ یعنی ہمیں آپ نے اس طرح بے وقت کیا ہے پوری دنیا میں کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے.